اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کو سمجھنے کے ہمارے سلسلہ میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہجرت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت سے کیا مراد لیتے ہیں۔ ہجرت کا لفظ ایک قرآنی اصطلاح ہے اور قرآن میں اس کے دو طرح سے معنی ہیں۔ ایک معنی اس کے عمومی معنی ہے اور اس میں ہجرت سے مراد ہے ترک کرنا، دور رہنا، کنارہ کشی کرنا، اور اس میں یہ لفظ ہجران سے چونکہ یہ لفظ نکلا ہے اور ہجران کا مطلب ہے ایک انسان کا دوسرے سے جدا۔ اب یہ جدائی بدنی بھی ہو سکتی ہے، زبان سے بھی ہو سکتی ہے، دل سے بھی ہو سکتی ہے۔ آیت کریمہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ یہاں پر یہ لفظ ہجر جو ہے یہاں استعمال ہے اور اس میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ سونا ترک کر دیں۔ اب یہ جو ترک ہے، یہ جو جدائی ہے، یہ بدنی ہے اور یہ دوسری مفارقت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں ہے کہ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، تو یہ جو قوم ہے، میری قوم، اس کی بات ہو رہی ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس سے جدا ہو گئے تھے۔ یہاں دل اور زبان دونوں کا کی قسم کی جدائی ہے، یعنی دل قرآن سے دور ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے اور اس کی تعلیمات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پھر ہم سورۃ المزمل کی ایک آیت ہے کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ ان سے اچھے انداز میں جدا ہو جائیے، کافروں سے الگ تھلگ ہو جائیے۔ اور ساتھ ہی لفظ جمیلہ لگایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سلوک سے الگ ہو جائیے، یعنی جدا ہو جائیے ان سے۔ پھر مریم، سورہ مریم کی ایک آیت ہے کہ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اور یہ دوری کی تینوں قسمیں ہیں کہ بدنی طور پر بھی دور ہو جا، میرے دل سے بھی دور ہو جا، میری زبان سے، آنکھوں سے دور ہو جا۔ اور ایک آیہ مبارکہ ہے وہاں سے وَالرُّجْزِ فَاهْجُرْ، تو یہاں پر ناپاکی سے دور ہونے کا حکم ہے اور یعنی رجز کو ترک کر دینے کی ترغیب ہے۔ اور سامعین، یہاں پر یہ جو لفظ اس آیہ مبارکہ کا جو لفظ رجز ہے، اس کی ہم ابھی مختصر سی وضاحت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ہجرت کے جو لفظ ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ المہاجرہ کے اصل معنی تو ایک دوسرے سے کٹ جانے کے ہیں۔ جیسے پھر ایک جگہ ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، لیکن یہاں جو ہاجروا وجاہدوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں کٹ جانا ہی مراد نہیں ہے۔ یہ قرآن کی وہ خاص اصطلاح ہے جو خاص معنی میں ہجرت استعمال ہوئی، اور اسی کے حوالے سے یہ ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے
کہ وہ لوگ جو مہاجر ہو گئے ہیں ان کا فے کے مال میں حق ہے۔ تو اب ہم جو اس لفظ کی رجز کی یا رجز کی وضاحت کرنے کے بعد پھر ہم اس ہجرت کا جو اصطلاحی جو معنی ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ رجز جو ہے یہ بت پرستی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ رج سے مراد ظاہری میل کچیل، گندگی اور نجاست ہے، اور یعنی باطنی یا دل کی نجاست یا گندگی بھی اس کا مطلب ہے۔ القاموس المحیط میں اس کے معنی ہیں گندگی کے، بتوں کی پرستش کے، عذاب وار شرک کے۔ اور ہجر کے معنی چونکہ دور ہونا کے آتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ بتوں کی گندگی اور شرک سے دور رہو۔ اب ہجرت کا کہ جو دو مفہوم ہیں، ایک ہے دور رہو، تو دور رہو کا جو معنی ہے وہ خاص ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی سے دور رہو، اور اس کے لیے ہم نے یہ آیا مبارکہ خصوصی طور پر سیلیکٹ کی ہے کہ جو قرآن پاک کی اس اصطلاح کے اس معنی کو، دور رہنے کے معنی کو جہاں سے اس دور رہنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ ہے رجز سے دور رہنا ہے۔ اور رجز کی وضاحت اب ہم کر رہے ہیں کہ رجز سے مراد ہے ظاہری میل بھی، گندگی ظاہری بھی، ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست بھی، دل کی نجاست بھی۔ اور پھر یہ ہے رجز، رجز اور رجس سین کے ساتھ، یہ تینوں لفظ دراصل ساروں کا مخرج ایک ہی ہے، اور ان تینوں الفاظ کا معنی بھی تقریباً ایک ہے، ہم معنی الفاظ ہیں، اور ان تینوں الفاظ کا استعمال گندگی کے لیے ہوتا ہے، اور ایسی گندگی جس کو دیکھ کر طبیعت میں ارتعاش اور گھن پیدا ہو۔ اور ویسے تو یہ لفظ رجز جو ہے ہر قسم کی گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے خاص طور پر اس لفظ کو شرک کی گندگی سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کے معنی رجز کے اصل معنی ویسے اضطراب کے ہیں، جیسے اونٹ جب چلتا ہے تو کمزوری کے ساتھ تو اس کی ٹانگوں میں جو کپاہٹ ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم جب اٹھا رہا ہوتا ہے تو ہم اونٹ کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ ارجز، کہ یہ گندا چل رہا ہے نا۔ اور ایک شعر کی ایک بحر کا نام بھی رجز ہے، جس میں شعر پڑھنے سے زبان میں اضطراب سا معلوم ہوتا ہے، اور جو قصیدہ اس بحر میں کہا جائے اسے ارجوزہ کہا جائے۔ پھر رجز جو ہے زلزلہ کی طرح عذاب سے بھی اس کو کنایتاً بیان کیا گیا، اور یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے اس میں کہ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، کہ ہم نے اس جو لوگ ہیں ان پر، اس قوم پر ہم نے آسمانی آفت ہم نازل کرنے لگی، تو یہ آسمانی آفت کے طور پر لفظ رجز جو استعمال ہوا۔ اور جیسا کہ جو آیت ہم نے خود منتخب کی ہے کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، تو اس کا مطلب ہے کہ نجاست سے الگ۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رجز سے مراد بت بھی ہیں، اور چونکہ وہ خدا کے شریک ہیں لہٰذا وہ گندگی کی انتہا پر ہیں اور انہیں رجز کہا گیا۔ بعض نے اس سے مراد ایسا عمل لیا ہے جس کا نتیجہ عذاب ہو، یعنی ہر گناہ رجز کہا جاتا ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ جو سورۃ الانفال کی آیت ہے وَيُنَزِّلُ
علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان. تو یہاں پر شیطان کی گندگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور شیطان کی گندگی کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کا اور گھٹیا خواہشات جو ہے یہ شیطان کی گندگی. تو سامعین العقبی کہتے ہیں کہ الرجز سے مراد اللہ کا عذاب بھی ہے. اب عذاب، رجز کا مطلب گندگی، گناہ، شیطان کی گندگی، بری عادات، دماغ کی گندگی، یہ ساری چیزیں. اور حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم کیا یہ ہے کہ اس گندگی سے بچو، اس گندگی سے دور رہو. ہجرت کا جو لفظ استعمال ہوا یا ہجرت کا کی اصطلاح یہاں پر جو استعمال ہوئی اس کا یہ مطلب ہے. اب ہجرت کی جو دوسری اور بڑی وسیع اصطلاح ہے وہ ہے ترک وطن. اللہ کی رضا کے لیے ترک وطن، خدا کی رضا کے لیے. اور اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ قرآن کا ایک بہت بنیادی نظریہ اس سے سمجھ آتا ہے. اور وہ اس نظریے کو بڑی وضاحت کے ساتھ اگر ہمیں سمجھایا ہے علامہ اقبال نے. اور وہ کہتے ہیں کہ تازہ ان سارے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تو ہجرت سے ویسے تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر مسلمان اپنے دین کو اور اپنے نظام کو نافذ نہ کر سکیں اور وہاں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے تو اس وطن کو وہ چھوڑ دیں اور اس وطن کو چھوڑ کر اس وطن کی طرف چلے جائیں جو وطن ان کے لیے، ان کے عقائد کے لیے زیادہ آسان ہو اور وہاں وہ اپنے عقائد کو پھیلا بھی سکے اور ان کے مطابق زندگی بھی گزار سکے. لیکن اسی نظریہ کو مزید وسیع، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اقبال نے کیا، انہوں نے اس نظریہ کو یہ کہا ہے کہ جو نیشنلزم کی جو اس وقت تحریک ایک چلی ہے دنیا میں کہ آپ اپنے وطن کے لیے مریں، ماریں اور زندہ رہیں، اور اس وطن کے لیے پھر آپ ساری جو تگ و دو بھی کریں کہ وطن میری ماں ہے، وطن میری حقیقت ہے، حیثیت ہے، یعنی سے میں نے وطن کے لیے میں نے مرنا ہے اور وطن کے لیے میں نے جینا ہے. اسلام اس نظریے کے اور قرآن اس نظریے کا مخالف ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہجرت کے اندر جو یہ مفہوم ہے کہ وطن کو چھوڑنے کا مفہوم جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے آتا ہے کہ جو اے مکہ تو مجھے ویسے تو بہت پیارا ہے لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اور میرا جو دین ہے، میرا جو نظریہ ہے اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنے نہیں دیتے. تو اس طرح ہجرت یعنی وطن کو اللہ کی خاطر خیر بات کہہ دینا اور وطنیت کو اللہ کی خاطر خیر بات کہہ دینا، اس سے مراد ہے ہجرت. تو قرآن کیا کہتا ہے تو کہ یہاں قرآن نے ایک ہے کہ فآمن لہ لوط، یہاں پر یہ آیہ مبارکہ میں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں یہ سورۃ العنکبوت کی جو قرآن پاک کی 29ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. سامعین، ہجرت کا جو عمل ہے وہ جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، یہ آخری نبی کی ہجرت ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہو رہا ہے جس کو ابھی ہم نے تلاوت کیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی لوط نے، اور لوط علیہ السلام، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، انی مہاجر الی ربی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مثال قائم کی ہے کہ آپ عراق سے ہجرت کر کے عرب میں قیام پذیر ہوئے. مقصد اور کوئی نہیں تھا، سیر مقصد نہیں تھا، روزی حاصل کرنا مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو عرب کی سرزمین میں اس کا کوئی مرکز مل جائے، اور اس مرکز کے حصول کے لیے ہجرت کی. اور خود ہجرت نہیں کی، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو بھی وہیں منتقل کر دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت کا ایک مسلسل انداز ہے. یہ تو ہجرت ہے بڑے ہونے کے بعد، بچپن سے باپ کا جو گھر ہے وہ جب بتوں کو توڑا تو شرک کے مقابلے میں جب وحدانیت اور توحید کی بات کی تو وطن چھوڑنا پڑا، اور وہ ترک وطن وہاں میں بھی اور بعد میں. تو یہاں اس قرآن پاک میں ان کی اس خوبی کی طرف اشارہ ہے کہ وقال انی مہاجر الی ربی، کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سورۃ المزمل کی ابھی ہم نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، آیت نمبر 10، کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیا مبارکہ اگرچہ ہجرت کے اس مفہوم کا اظہار کر رہی ہے جس کا ہم نے اپنے اس لیکچر کے شروع میں ذکر کیا کہ برائیوں سے دور ہو جائے اور ان سے کنارہ کشی کر لیں، تو لیکن مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ اچھے انداز میں حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو چھوڑ کر چلے جائیے، ہجرت فرما جائیے. اور یہ ہجرت ترک وطن والی ہجرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہجرت کرنے والوں کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور اس کا پتہ ہم نے سورۃ التوبہ جو قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 20 سے ہوتا ہے کہ وہاں یہ ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ تین لوگ جو ہیں جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے اور ایمان لانے والے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے بہت اونچے ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اور پھر قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جب ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ ترک وطن کر جائیں تو ہم ان کا ٹھکانہ ہم نے ضرور دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. اور ہم کیا کریں گے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ان کو اس دنیا میں بھی حسنہ عطا کریں گے، اس سے بہتر جگہ عطا کریں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو بڑا ہے ہی. لو کانوا یعلمون، کاش لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہجرت کی ترغیب دے رہے ہیں. اگر ظلم ہوتا ہے اور ایک جگہ، ایک وطن، تو بجائے اس کے کہ یہ میرا وطن ہے تو مجھے اس سے محبت ہے اور میں نے یہیں رہنا ہے، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، وہاں سے ہجرت کر جائیے. اور پھر قرآن پاک میں ہے کہ تیسرا پھر ایک جگہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، یعنی جہاد کرنے کا حکم ہے، جہاد نہیں چھوڑنا، صبر کرنے کا حکم ہے، ثابت قدم رہنا ہے، وطن کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم نہیں. اگر وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دو، اور لیکن جہاد، صبر اور ایمان نہیں چھوڑو.
ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ وہ بات یہ جو بھی ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اور پھر ایک جگہ یہ ہے کہ جو ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے یہ سورۃ الحج جو قرآن پاک کی 22ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 58 میں ہے کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور پھر یا لڑائی ہوتی ہے یا مارے جاتے ہیں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو ایک حسن رزق عطا کرتا ہے، اور وہ رزق جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو جو اقبال نے اسی بات پر کہا ہے کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، کہ اگر وطن ہجرت کو چھوڑنا پڑتا ہے تو اے مومن اے مسلمان تو بھی یہ گواہی دے دے۔ تو سامعین، اس لیکچر سے آج ہم نے جو ہجرت کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ قرآن کے 2 مفاہیم ہیں ہجرت سے۔ ایک یہ ہے کہ گندگی، برائی، شیطانی اعمال، شیطانی خیالات اور شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور دوسرا یہ کہ وطن کو اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور صبر اور جہاد کے مقابلہ میں وطن کو ترک کر دو، لیکن اللہ کی رضا کو، ایمان، جہاد اور صبر کو ہرگز ترک نہ کرو۔ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے اور نیشنلزم کے جتنے بت ہیں، یہ وطن بھی ایک بت ہے، اس بت سے کنارہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر، و اللہ میں قرآن پاک کی تعلیمات میں عمل کرنے، اس کو سیکھنے، سمجھنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔